ہماری ناکامی کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں لاکھوں کروڑوں افراد رہتے ہیں وہاں ہم کیوں ناکام ہیں؟ اور ایک مغرب کا معاشرہ ہے، کیوں وہ اس دنیاوی معاملے میں کامیاب تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج ہمارے عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، 150 سے اوپر کچھ نمبر ہیں جہاں پہ ہمارے عدل کا اور انصاف کا نظام دنیا میں پایا جاتا ہے، اور ایک نان مسلم کنٹری کہ جس کا عدل کا نظام اور انصاف کا نظام ہمارے پاکستان اور اسلامی ممالک سے کہیں بہتر ہے اور وہ نمبر 1 پر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ میزبان مقاصد سے آپ سب کو نئے نوجوانوں کو خوش آمدید۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کو دنیا میں بسنے والے ہمارے معاشرے کے ہر فرد تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان حقائق سے آگاہ ہو سکیں جن کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بگڑنے کی وجہ ہماری ناکامی ہے، اور اس ناکامی کے پیچھے ہماری ہی بدعمالیاں ہیں، اور ان بدعمالیوں میں کچھ تو انفرادی ہیں اور کچھ معاشرتی ہیں۔ معاشرتی بھی انفرادی ہونے کے بعد ہی بنتی ہیں، لیکن ایک معاشرے میں جب سارے لوگ ہی ایک چیز کو اپنا لیتے ہیں تو وہ معاشرتی بگاڑ بن جاتا ہے۔ آج ہم معاشرے کی ناکامی کی معاشرتی وجوہات جانیں گے یا مجموعی وجوہات جانیں گے۔ معاشرے کا مشاہدہ کریں تو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد اسی شخص سے پوچھا گیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ پھر اس نے جواب دیا کہ بھائی کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ بھائی کوئی کام وغیرہ بھی کرتے ہو یا سارا دن کھانا ہی کھاتے رہتے ہو؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کام ابا جی کرتے ہیں۔ اور بھائی ابا جی ساری عمر اپنی آپ کو کھلانے پلانے میں لگا دیتے ہیں، آپ جوان ہو کے ابا جی کا سہارا بننے کی بجائے ابا جی پر اوپر سے بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ یہی خلاصہ ہماری معاشی اور خارجہ پالیسیوں کا ہے کہ IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، وہ $2 ارب دے رہا ہے، عالمی بینک سے معاہدہ ہو رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، وہ اتنے $ ارب دے گا، چین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ ہمارے بینکوں میں اتنے $ رکھوائے گا، روس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ ہمیں فری گیس اور تیل دے گا، سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ ہمیں $2 ارب دے گا۔ کیا آپ نے کچھ کرنے کا سوچا ہوا ہے؟ کیا پاکستانی قوم صرف کھانے پینے کا شوق رکھتی ہے؟ ویسے بھی ہم پاکستانی قوم کھانے پینے کے شوقین دنیا میں مشہور ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر گئے ہیں۔ ہم دوسروں کی دسترس میں آ کر ان کے پیسے سے کھانا پینا سٹارٹ کر چکے ہیں۔ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہمیں صرف پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز دے دی جائے، یعنی ہمیں صرف کھانا کھانا ہے، کام ہمارے ابو جی کریں گے، اور ابو جی ایسے ہی اتنے سارے پیسے نہیں دے دیتے، وہ بہت بڑی بڑی شرائط منواتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کی جاتی، جو کہ عام آدمی کو بتائی ہی نہیں جاتی، عوام تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پہنچتے؟ کہ اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا، اور ووٹ نہیں ملا تو ان کا اقتدار کیسے آئے گا، اور اگر اقتدار نہ ملا تو ان کے ڈالرز کیسے بنیں گے، اور ڈالرز نہ بنے تو باہر ملک ان کی جائیدادیں کیسے بنیں گی، باہر ملک ان کے کاروبار کیسے سیٹل ہوں گے۔ گویا وہ ہمارے ابو جی نہیں، وہ ہمارے کرتا دھرتا ہو گئے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے، کھانے پینے کا بعد میں سوچ لیجئے، پہلے کچھ کمائیں، پہلے کچھ بن جائیں، اپنی قوم کو اپنے قدموں پر کھڑے کر لیں، اس کے بعد کھانا پینا ساری زندگی چلتا رہے گا۔ ہمارے معاشرے کی بگڑنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم ذاتی اور قومی سطح پر اس چیز سے ناآشنا ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کی وجوہات کا تعین ہم سائنسی یا عقلی انداز میں کرنے کی بجائے اس کو جذباتی یا سطحی انداز میں کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی، یا ایسے ہی نصیب میں لکھا تھا۔ ہر واقعے کے پیچھے، ہر
रूनुमा होने वाली चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यूनानी साइंसदान भी कहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है, जो कि हम ऐसे ही अपने गुमान में हवा में उड़ा देते हैं। दुनिया में बाकी सारी कौमें अपनी नाकामियों की वजूहात को ढूंढ कर, उनको तलाश करके उनको फिक्स करती है और आगे बढ़ती है, जबकि हमारी ज़हनी हालत ये है कि हम तकदीर में लिखा, खुदा की मर्जी और किस्मत में ही ऐसा था कि खाते में डालकर हम आगे बढ़ जाते हैं या लाताल्लुक हो जाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हम उसकी वजह तलाश करने से कासिर होते हैं। हमें सिर्फ खाने पीने का शौक मारा जा रहा है। एक और बहुत अहमियत की हामिल वजह यह है, एक और हमारे माशरे में पैदा होने वाले इस बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम हकीकत से फरारी चाहते हैं। हम हकीकत को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। जहां हमारे गलत होने की बात आती है तो हम या तो उसका इनकार कर देते हैं या उससे फरारी इख्तियार कर लेते हैं। अगर आपके अंदर इतनी खुददारी है कि आप गलत काम करते हैं तो उसको माने भी बाद में कि ये गलत काम मैंने किया है, उसको इस्लाह करें अपनी कि ये गलत काम मेरे से हुआ है, अगले बंदे से माजरत करें जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है, तो अपनी इस्लाह करके माशरे में एक अच्छी जिंदगी बसर करें। हमारे माशरे की बिगड़ने की बहुत सारी वजूहात हैं जो कि हम आपको वक्फे वक्फे से बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको माशरे में बसने वाले हर फर्द तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस हकीकत से आशना हो सके कि हम अपनी ही बदअमालियों की वजह से अपने माशरे में बिगाड़ पैदा करने का बायस बन रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।